بلاول بھٹو زرداری میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ پارٹی کے ساتھ کھڑی ہیں، مگر آج جہاں جہاں ہم رکے یہ بھی نظر آ رہا ہے، عوام کی شکلوں پہ لکھا ہوا ہے کہ عوام پریشان ہے، مشکل میں ہے، دکھ میں ہے، درد میں ہے، تکلیف میں ہے۔ معاشی صورتحال دن بدن بدتر ہوتا جا رہا ہے۔ عام آدمی کو، عام پاکستانی کو یہ پریشانی ہے کہ وہ اپنا خاندان کے لیے، وہ اپنا فیملی کے لیے کھانا کا بندوبست کیسے کرے، وہ اپنے بچوں کو اسکول کیسے بھیجیں، وہ اپنے بزرگوں کو بدتر ہوتا جا رہا ہے۔ عام آدمی کو، عام پاکستانی کو یہ پریشانی ہے کہ وہ اپنا خاندان کے لیے، وہ اپنا فیملی کے لیے کھانا کا بندوبست کیسے کرے، وہ اپنے بچوں کو اسکول کیسے بھیجیں، وہ اپنے بزرگوں کا علاج کیسے کروائے، وہ اپنا بجلی کا بل کیسے بھرے، وہ اپنا پیٹرول کا بل کیسے بھرے۔ اور میں پاکستان کے عوام کو، پاکستان کے پسماندہ طبقات کو پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جس کا منشور آپ کے مسائل کا حل ہے۔ ہم 3 نسلوں سے اس ملک کے عوام کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ ہر معاشی بحران سے، جب بھی معاشی بحران آیا ہے، چاہے وہ 70 کے دور میں جب شہید ذوالفقار علی بھٹو، قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو آپ کا وزیر اعظم بنا، تب بھی پاکستان میں معاشی بحران تھا، ملک آدھا ہو گیا، مگر روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ نہ صرف اٹھایا، روٹی کپڑا مکان کا نعرہ پہ عمل درآمد کیا، روزگار فراہم کی تھی۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو تو مشہور تھی کہ بے نظیر آئے گی، روزگار لائے گی۔ تو آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے شہید بھٹو اور شہید بی بی کا نامکمل مشن کو مکمل کرنا ہے۔ ہم نے وہ روٹی کپڑا اور مکان اور شہید بی بی کا نامکمل مشن کو مکمل کرنا ہے۔ ہم نے وہ روٹی کپڑا اور مکان کا دعویٰ پورا کرنا ہے۔ اور آج کے حالات میں، آج کی معاشی صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ قائد عوام کا جو منشور ہے وہ وقت کا ضرورت ہے، اور انشاءاللہ تعالی میں پاکستان کے عوام کے ساتھ جدوجہد کروں گا، میں پاکستان کے عوام کے ساتھ مل کے کیمپین چلاؤں گا، اور انشاءاللہ تعالی ایک بار پھر پاکستان پیپلز پارٹی کامیاب ہوگی، ایک بار پھر پاکستان پیپلز پارٹی کو موقع ملے گا اس ملک کے عوام کو خدمت کرنے کا۔ اور میں یہ دعویٰ سے نہیں کہہ سکتا ہوں کہ ہم ملک کے تمام مسائل کا راتوں رات حل کر سکتے ہیں، مگر میں آپ سے وعدہ کر سکتا ہوں کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہوگی تو عوام کا حکومت ہوگی۔ اگر پاکستان پیپلز پارٹی اقتدار میں ہوگی تو پسماندہ طبقات کا اقتدار ہوگی۔ اگر پاکستان پیپلز پارٹی اقتدار میں ہوتی ہے تو مزدوروں، کسانوں اور محنت کشوں کا حکومت ہوتا ہے۔ کوئی اور اقتدار میں آتے ہیں تو اشرافیہ کا حکومت ہوتا ہے، امیروں کا حکومت ہوتا ہے، بزنس مین اور انڈسٹریلسٹ کا حکومت ہوتا ہے۔ پاکستان کے عوام نے پاکستان کی تاریخ میں جب بھی ضرورت پڑا ہے قربانی دیا ہے، جب بھی لڑائی لڑنا تھا تو قربانی دیا ہے، جب دہشت گردوں کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے تو قربانی دیتے ہیں، جب بھی IMF سے مذاکرات ہوتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ قربانی کا وقت آ گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام کا اب حق ہے کہ قربانی دینے کے بجائے وہ پوچھے کہ ہمارے لیے پاکستان کیا کرے گا، ہمارے لیے حکومت پاکستان کیا کرے گا، پاکستان کے عوام کے لیے حکومت کیا کرے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جب عوام دوست حکومت بنتے ہیں تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جیسے انقلابی منصوبے آتے ہیں جو اس ملک کے غریب ترین عورتوں تک مدد پہنچواتا ہے۔ جب عوام دوست حکومت ہوتا ہے
تو اپنا زمین اپنا مکان جیسے منصوبے آتے ہیں جہاں ہم غریب عوام کو اپنا گھر کا مالک بناتے ہیں، اپنا زمین کا مالک بناتے ہیں. جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہوتی ہے تو ہم نوجوانوں کو روزگار دلواتے ہیں، ہم ان سے روزگار نہیں چھینتے. تو میرا درخواست ہے، میرا اپیل ہے پاکستان کے عوام سے، آپ سب سے، کہ ایک بار پھر آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیں، آپ نیا نسل کے ساتھ دیں. ایک نوجوان پاکستان کے لیے نوجوان قیادت کی ضرورت ہے، نیا پاکستان کے لیے جو مسائل ہمارے سامنے درپیش ہے، جو مشکلات ہمارے سامنے ہیں، ان کا حل نکالنے کے لیے، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کا وہ واحد چوائس ہے جو ان مشکلات کا نہ صرف ہم سامنا کر سکتے ہیں مگر سامنا کرتے ہوئے عوام کا خیال رکھتے ہیں. اچھا سر، یہ بتا دیں کہ عوام کو اس مشکلات سے کیسے نکالیں گے، کیونکہ عوام تو خاص طور پہ نون لیگ کے کچھ لیڈروں کے بیانات آئے ہیں کہ اتحادی حکومت تھی، یہ مہنگائی یا یہ معاہدہ اور دیگر جو الزامات ہیں اور جس کی وجہ سے آج معیشت تباہ ہے، لوگ بیزار ہیں، تو اس میں سب پارٹیسپیٹ کرتے تھے. یہ خالی جھنڈا لگانے کے لیے ہم نے ان کو اتحادی نہیں رکھا تھا. تو یہ کریڈٹ آپ لیتے ہیں، ڈسکریڈٹ میں آپ ان کے نہیں ہوتے اور نون لیگ کا دور جو ہے وہ کاؤنٹ ہوتا ہے. تو اس حوالے سے کیا میں اس بحث میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں کہ الزام تراشی میں مسائل کا حل نکالنا چاہ رہا ہوں. میرا یہ خیال ہے، میرا یہ رائے ہے کہ اب پاکستان کے عوام نے ہر کسی کا اقتدار دیکھا ہے. پاکستان کے عوام نے تین دفعہ کسی ایک جماعت کو، میرے پارٹی سے بھی تین دفعہ پاکستان کے عوام نے ہمیں موقع دیا ہے. اب پاکستان کے عوام کو الزام تراشی کے بجائے، تقسیم اور نفرت کی سیاست کے بجائے عوام اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں. اور میرا خیال میں ان مسائل کا حل ایک نوجوان کی عادت ہے. چیئرمین صاحب آج G20 سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ 90 روز میں الیکشن کرایا جائے. آصف زرداری صاحب کا بیان آیا ہے، انہوں نے کہا کہ انہیں چیف الیکشن کمشنر اور ان کی جو پوری ٹیم ہے ان پہ پورا اعتماد ہے اور نئی مردم شماری کے بعد نئے حلقہ بندیوں کے تحت انتخابات ہونے چاہیے. تو 90 روز میں انتخابات ہوتے نظر نہیں آ رہے. تو اسی حوالے سے آپ اور آصف زرداری کا بیانیہ ایک نہیں ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جہاں تک صدر زرداری کا اس بیان ہے، آپ صدر زرداری کا سے پوچھیں کہ اس بیان کا مطلب کیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا CC میٹنگ ہوا تھا جس پہ میں نے اور صدر زرداری صاحب نے اس کا صدارت کی. پاکستان پیپلز پارٹی کی CC میٹنگ میں ہم نے یہ دو رائے پہ غور کیا. ایک طرف جو 90 دن کا سلسلہ ہے جو آئین میں جو لکھا گیا ہے، اس میٹنگ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام جو لیگل ایکسپرٹس ہیں ان سب نے ہمیں بتایا کہ آئین کے مطابق 90 دن میں الیکشنز ہونے چاہیے. گھر کے معاملوں میں میں صدر زرداری صاحب کی باتوں پہ پابند ہوں. جہاں تک سیاسی باتیں ہیں اور جہاں تک آئین کی بات ہے اور جہاں تک پارٹی پالیسی ہے تو مجھے اپنے کارکن کے اور اپنا پارٹی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے جو فیصلے ہیں ان پہ پابند ہوں. ہم نے پچھلے جو CC میٹنگ میں تھا اس میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ الیکشن کمیشن سے رابطہ ہوگا. پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک ڈیلیگیشن الیکشن کمیشن سے رابطہ کیا. ہم نے اپنا اعتراضات ان کے سامنے رکھے، انہوں نے اپنا خیالات ہمارے سامنے رکھے. اب میں راستے میں ہوں، میں لاہور جا رہا ہوں. جیسے ہم لاہور پہنچتے ہیں انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کا اگلا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میٹنگ ہوگا. اگر کسی اور کا کوئی اور رائے ہوگا وہ اس میٹنگ میں میرے سامنے رکھ سکتے ہیں. چیئرمین صاحب یہ بتا دیجیے گا آج کل جو ہے وہ یہ باتیں چل رہی ہیں کہ معیشت کو سدھاریں گے، اب ڈنڈے کے زور پر معیشت سدھاریں گے اور کہا جا رہا ہے کہ ڈالر یکمشت گرتے ہوئے نظر آئے گا. تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر واقعی ڈنڈے کے زور پر معیشت درست ہو سکتی ہے تو یہ 77 سال میں کیوں نہیں ہو پائی؟ اب کیا یہ 6 مہینے کی باتوں میں معیشت سدھر گئی تو کیا یہ لمبا جائے گا سلسلہ؟ پھر لمبا جانے کا تو اگر بجلی کا قیمت کو نیچے لے آیا جا سکتا ہے، اگر ڈالر کا ریٹ کم کیا جا سکتا ہے، اگر پیٹرول کی قیمت کم کیا جا سکتا ہے، اگر پاکستان کے عوام کے مسائل ختم کیا جا سکتا ہے تو پھر
हमारा और पूरा पाकिस्तान के अवाम का कोई एतराज़ नहीं होगा कि ये केयर टेकर्स अपना जो जादू है वो जादू करे। हमारा ख्याल में, मेरा ख्याल में कि ये जो मुआशी बहरान है वो उसमें इतने मसले हैं कि इतना जल्दी हल होने वाला नहीं है, और अगर हल निकलना है तो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के अवाम के मुंतखब नुमाइंदे इन मसाइल का हल निकाल सकते हैं। इसलिए पाकिस्तान के अवाम के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो अवाम के दरमियान में होते हैं, वो अवाम की जो मसाइल हैं उनको जानते हैं, उनको पता है कि इस्लामाबाद में मैं अभी 18 महीना जो है ना, या इस्लामाबाद में या जहाज़ में गुज़र के वापस आया हूँ। जो ज़मीनी हक़ाइक़ है और इस्लामाबाद में जो एक इम्प्रेशन पैदा किया जाता है उसमें फ़र्क होता है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल जमहूरियत है, और पाकिस्तान के तमाम मसाइल के हल पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदे के साथ है। जहाँ तक केयर टेकर हुकूमत है, हमारा कोई एतराज़ नहीं है केयर टेकर हुकूमत से। केयर टेकर हुकूमत अपना काम करे, जो माजी के पॉलिसीज़ है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। नया पॉलिसीज़ तो कानून के मुताबिक और आइन के मुताबिक वो इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, और हमारा केयर टेकर से कोई एतराज़ नहीं है, मगर ये चेयर टेकर्स ना बने। अगर ये चेयर टेकर्स बनते हैं तो फिर हमारा एतराज़ होगा। बिलावल साहब, ये कांग्रेस पार्टी में आजकल जो है वो बड़ा गैप नजर आ रहा है। ये जब पीडीएम थी तब इनमें ज़्यादा फुर्सत दिखने में आ रही थी, और दोनों की जानिब से आजकल जो उनके नुमाइंदों की जानिब से बयानात आ रहे हैं, उससे लग रहा है कि गैप जो है वो बढ़ता जा रहा है। उसकी वजूहत क्या है? एक एक करके मैं सवाल का जवाब दे सकता हूँ भाई। कौन सी वक्त भाई? अदम एतमाद के वक्त, हाँ, इलेक्शंस तो उस वक्त भी हो सकते थे, मगर वो तो खान साहब का मुतालबा था। तो या मेरा समझ से ये sort of I don't understand your point, क्या पीडीएम का मौक़िफ़ ये है कि हमें खान साहब दुरुस्त था और हमें वही करना चाहिए था जो खान साहब हमसे करवाना चाह रहा था? अब मेरा ख़्याल में पाकिस्तान के अवाम सच चाहते हैं। पाकिस्तान के अवाम ये चाहते हैं अपने क़ियादत से कि आप अगर मसाइल पे बोलेंगे तो सच के साथ उन मसाइल पे बोले। अगर आप उस वक्त हुकूमत छोड़ सकते थे तो हम अपना जो अदम एतमाद है वो पीडीएम के जमातों के वोट्स के साथ के बग़ैर कामयाब तो नहीं हो सकता था। तो अगर वाकई उनमें से किसी को ये ख्वाहिश था कि अदम एतमाद के बजाय इलेक्शंस हो, तो फिर वो उस वक्त हमारे साथ नहीं देते, हम नाकाम होते और हम इलेक्शंस की तरफ भर सकते थे। मेरा ख़्याल में माजी की बातों हम माजी में छोड़ें, हम आगे देखें। इस वक्त जो है, आप सब मुझसे उम्र में बड़े हो, आप मुझे बताएं, आपको क्या याद है पाकिस्तान की तारीख़ में हमने कभी इस किस्म के मुआशी मुश्किलात को पहले इस किस्म के मुआशी मुश्किलात आपने देखे हैं? अगर हम मानते हैं कि इस वक्त तारीख़ी बेरोज़गारी है, तारीख़ी गुर्बत है, तारीख़ी महंगाई है, तो ये तकसीम और ये नफ़रत की सियासत और ये इल्ज़ाम तराशी की सियासत के बजाय हम आगे बढ़े और इन मसाइल का हल निकालने की कोशिश करें। इसलिए कि दो सवाल हुए थे तो एक में रहना। बिलावल साहब, खारजा अमूर पे आपकी गहरी नज़र है। G20 जो हो रहा है पड़ोस में, एक मुल्क है उन्होंने बाइकाट किया है। आप अगर वज़ीर खारजा की नज़र से देखें तो बाइकाट। दूसरा, अफ़गानिस्तान आपने भी कोशिश की, जो बॉर्डर पे आज फिर हालात ख़राब होते जा रहे हैं। सर, आखिरी सवाल है, इधर पीपल्स पार्टी सिंध में आज़ादी सहाफ़त की बात करती है। नेशनल प्रेस क्लब बरीद के सदर हैं, उनको सर सच बोलने पे सर जो उन्होंने मंचात पे जो लिखा है उसके हवाले से एसएसपी ने सर हफ्ता पहले उसको उठा के सर उसको यरगमाल बनाने की कोशिश की। व्हाट? सर, बदीन में नेशनल प्रेस सर, हम सब प्रेस क्लब, आपका प्रेस क्लब का सदर को वो सर नफीस मेमन वो मंचात पे दिख रहे थे सर, उन्हें एसपी ने उठा के शौकत मेमन। नहीं, मैं इसका सवाल कि आप अपना सहाफ़ी भाई के बारे में मुझे बता दे, ये क्या हो रहा है, ये किसने? नेशनल प्रेस क्लब पे बदीन में उनके सदर है नफीस मेमन, उन्होंने
मंशात पे बात की, वदीम ने मंशात का इशू बहुत है सर। जब उन्होंने बात की मंशात पे तो उन्होंने एसपी शानमा चाचर जो कल ड्यूटी थे सर सीपीओ ब्रांच में हुए, उन्होंने उठा के इन्हें यरगमाल बनाने की कोशिश की थी। अच्छा, मैं तो इस मैं बिल्कुल आज़ादी सहाफ़त के साथ हम खड़े ही होते हैं और आज भी खड़े हैं, और मैं अपना पार्टी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस इशू के बारे में मुझे जो हकीकत है वो हमें बता दे, ताकि हम इसका हल निकालें। बिलावल साहब को जवाब नहीं दिया आपने। बिलावल साहब जवाब नहीं दिया। इतने सारे जहाँ तक G20 की आपका सवाल है और अफगानिस्तान के बारे में आपके सवाल है, मैं समझता हूँ कि ख़ारजा सतह पे पाकिस्तान के लिए बहुत से मौके हैं। पाकिस्तान ख़ारजा सतह पे पाकिस्तान के अवाम के लिए बहुत से मौके हैं, मगर हमें अपने आप को दुरुस्त करना पड़ेगा, अपने आप को स्टेबल बनाना पड़ेगा पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, ताकि हम वो तमाम फ़ायदे का जो पोटेंशियल है उस फ़ायदा का हम हासिल कर सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का CC मीटिंग लाहौर में होने जा रहा है, वहाँ जो ये आपका सवाल है उसका जवाब मिल सकता है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके डॉक्टर साहिबा। जैसे गुफ्तगू कर रहे थे, उनकी तरफ से कहा गया है कि पीपल्स पार्टी वाहिद चॉइस है जो आवाम को मुश्किलात से निकाल सकती है। ये दावा नहीं करता कि सारे मसाइल एक रात में हल कर दूंगा, लेकिन आवाम को चाहिए कि इस दफ़ा पीपल्स पार्टी का साथ देकर देखें।